وہ بہت جنرس نہیں ہے لیکن ان کے پاس بہت بڑی ویلتھ ہے. آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے کہ ایک اچھا انسان کیسے بنتے؟ جیسے ہماری سوشل ایپس ہیں، ٹک ٹاکس ہیں، یوٹیوبس ہیں، انسٹا ہے، جتنی بھی ایپس ہیں، یہ ہماری سوسائٹی میں عدم برداشت سے لے کے بے سکونی، اضطراب کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. 30 سیکنڈ کی سلائڈز ہے، اس کے بعد دوبارہ کھولنا ہے. وہ جیسے پب جی ٹائپس کی جتنی گیمز ہیں، ایک روم سے نکل کے دوسرے روم میں جانا ہے، وائٹ بلیک یلو ملٹیپل اسکیمنگ چینج ہوتی ہے، تو ہماری طبیعت میں تبدیلی اور بے سکونی پیدا کرتی ہے. ہم ان ریئل لائف میں رہتے ہیں، ہم اپنے قریبی لوگوں کو پہچان نہیں کرتے. 7 سمندر پار 2 سے کنیکٹڈ ہیں لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے بہن بھائی سے ہم ناشنا ہیں. تو یہ چیزیں جنریشن جو آپ نے کویشچن کیا، یہ چیزیں تو بہت ہی ضروری. اس سوشل میڈیا ایپس کا ہماری زندگیوں میں اتنا اہم رول ہے کہ اس نے ہمیں رشتوں سے دور کر دیا، اور وہی رشتے آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ملنے کو تیار نہیں. اچھا، میں نے جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات کی، میں ایک اور چیز ایڈ آن کرتا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ماحول ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر یا تو معافی تلافی ہوتی ہے، سوریاں ہوتی ہیں، لڑائی بھی ہوتی ہے، برداشت بھی نہیں ہوتی ہے، منہ ماری بھی ہوتی ہے. ہمارے پیرنٹس کی بات کر لیں، بڑوں کی بات کر لیں، تو وہ جو ایک سسٹم ہمارے گھر میں چلتا ہے، جو ہماری نیو جنریشن کے بچے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو 100%. اس میں ان کی انوالومنٹ کس قدر ہو سکتی ہے؟ بٹ آئی بلیو موسٹ سرٹنلی آپ کو ہم نے ویٹ کروایا. ابھی پیشنٹ ہمارے پاس جو اٹھ کے گئے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ایسے پیرنٹس جو بچے کے سامنے آرگومنٹس کرتے ہیں، ٹارچرنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈیگریڈ انسلٹنگ ہیوملیشن والا رویہ اختیار کرتے ہیں. ان ماں باپ سے ہماری گزارش ہے کہ خدارہ ان ننھے پھولوں کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں. ان کو آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے. باہمی اختلافات کو دوسرے کمرے پردے کے پیچھے جا کے پلیز سالو کریں. ان بچوں کے پہ رحم کریں، ان کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے. آپ اگر خود کو صاحب ایک عقل، صاحب استطاعت سمجھتے ہیں تو آپ پہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. بچہ پیدا کرنا آپ کی کوئی قابلیت نہیں ہے، بچے کو قابل بنانا آپ کی قابلیت ہے. خدا نے آپ کو ایک نعمت دی، اس نعمت کو کی قدر کرنا آپ پر فرض ہے. اور بچے اگر آوارہ گردی کر رہا ہے، بچی اگر آپ کو ٹائم نہیں دے رہی، تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کو کہیں نہ کہیں آپ کو غلطی ہوگی. بچوں کا بھی قصور ہے، ایسا نہیں کہ پیرنٹس بہت اچھے ہیں، بچوں کو اس کے باوجود ان کو کمپلینٹس دیکھنے کو ملتی. بہت شکریہ جی. خدمت حضرات، آف کورس اپنے آپ کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے، اور تھنک پازیٹیو، کیونکہ آپ پازیٹیو سوچیں گے تو ہی پازیٹیو عمل بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آپ آگے بڑھتے ہیں، پروگرام میں مزید چیزیں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین حضرات، اگر ہم ہمارے معاشرے کے لوگوں، اسپیشلی پاکستانیوں کو کمپیئر کریں اگر ہم دوسری قوموں کے لوگوں کے ساتھ، تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اگر ہم انٹالرنس کی بات کریں، عدم برداشت کی بات کریں، ریزن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دوسری قومیں ایک تو باشعور ہیں، دوسری قومیں پراپر ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں مہنگائی نہیں ہے، وہاں پر بے روزگاری نہیں ہے، لوگ پراپر ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگ اپنی حکومتوں کے ساتھ چلتے ہیں، لوگ وہاں پر انسانیت اور اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، اور وہ لوگ باقاعدہ اپنے ٹیمپر پر کنٹرول کرتے ہیں، وہ اپنی برداشت جو ہے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. انسانیت، اخلاقیات ان لوگوں میں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آر نیشن. پاکستانیوں کی اسپیشلی ہم بات کریں، کیوں؟ دیر آر سو مینی ریزنس. پاکستان میں جیسے ہم نے پروگرام کے پچھلے آغاز میں جیسے کہ ہم نے پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی چیزیں شامل کی ہیں کہ یہاں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، عدم استحکامی ہے، پولیٹیکل کنڈیشن ہے، اور جو اوور آل ہماری کنٹری کی کنڈیشن ہے وہ اس طرح سے ہو چکی ہوئی کہ لوگوں میں اب برداشت نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے میں ابھی تھوڑا اسلامک پوائنٹ آف ویو آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ جمعیت علماء دوبارہ شامل کروں گا. خواتین حضرات، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے عدم برداشت پر بات کرنا بہت ضروری ہے. اس حوالے سے محمد تنویر طاہر راٹھور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ڈویژنل پریزیڈنٹ جمعیت علماء پاکستان ہیں. اس حوالے سے اسلامک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اور ریزنس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. مولانا صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. تھینک یو. اچھا مولانا صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ایک عام انسان سب سے پہلے عدم برداشت کا شکار کیوں ہوتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ آپ کا سوال ہے، اور بہت ہی ضرورت ہے اس بات کی، اور یہ اویئرنیس اس وقت ہر بندے تک پہنچنا بہت ضروری ہے، چونکہ بالعموم ساری دنیا اور بالخصوص پاکستان کے اندر عدم برداشت دن بدن اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پوچھا، تو اسلام چونکہ امن، اسلام سلامتی کا نام ہے، اور سلامتی امن کا درس، اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے.
اگر ہم قرآن مقدس کو دیکھیں اور پھر احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو وہاں پر امت کو اور سارے انسانوں کو جو محبت اور بھائی چارے کا جو درس دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت ہمارے اندر ہم دین سے بہت دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دن بدن اس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے اور بھی چیزوں پر بات کی جا سکتی ہے اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن کو اجاگر کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاقیات ہماری بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ ہمارے اندر برداشت، اگر کسی کی بات، میں اپنی بات اگر کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بس میری بات سنی جائے، میں دوسرے کی بات سننے کو اس کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ اور اسلام جو ہمیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے عزت والا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ساری حیات مبارکوں کو دیکھیں کہ آقا علیہ السلام پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئے، کیا کیا دشمنان اسلام نے کیا کیا آپ پر مصیبتیں نہیں ڈائیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے اندر ہوتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کو لو لوہان کر دیا پتھر مار مار کے۔ تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار عالم انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھ محمد کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ مکے سے لے کے مدینے تک، اور یہ امت کے لیے ایک سبق ہے اور ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان اور بینگا مسلم، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے اور امت کے لیے اس پر عمل کیا جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ملتی کہ آقا علیہ السلام نے اپنے جانی جو دشمن تھے ان کے ساتھ بھی بدلے کا معاملہ کیا ہو، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ کیا ہو، بلکہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کی امت کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر، اور قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، جو سبق ہمیں قرآن نے دیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن مختلف مقامات پر متعدد آیات مقدسہ کے اندر اللہ کا قرآن انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو لوگ صبر کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین۔ بہت سارے آیات مقدسہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ اگر بات کرتا ہے اور آپ کے مزاج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو صبر کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کرنا، اسی کا نام برداشت ہے۔ جو کہ ہمارے اندر، چونکہ ہم دین سے اتنے دور ہو گئے، تعلیمات مصطفیٰ سے دور ہو گئے، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ جو کہ ہمارے لیے ایک نمونہ تھا، ہم اس سے اتنے دور ہو گئے کہ جس کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ گھر سے لے لیں، اگر گھر کے اندر والدین کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ہمارے سامنے، اس کے بعد اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو رویہ ہمارے ساتھ، دوستوں کا، ہمارے معاشرے میں ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ جب دلیل نہ بندے کے پاس ہو تو پھر بندے کے اندر تیش آتی ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ اس کے بعد تو ہمارے پاس کسی کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو سنیں اور برداشت کریں، اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہمارے اس کے پیچھے جہالت ہے۔ اگر میں یہاں پر یہ بات کہوں تو یہ بے جان نہیں ہوگا کہ ہمارے اس وقت الحمدللہ پاکستان کے اندر مختلف کالجز اور یونیورسٹیز بڑی اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں۔ وہاں پر تعلیم تو ہو رہی ہے صرف ڈگری کے حصول کے لیے، وہاں پر تربیت کا فقدان ہے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ تربیت کا، ہمارے مساجد دیکھ لیں، ہمارے مدارس دیکھ لیں، ہمارے کالجز یونیورسٹیز دیکھ لیں، وہاں پر تعلیم تو ہوتی ہے لیکن وہاں پر وہ ڈگریاں دی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر تربیت کا فقدان ہے، اور جس کی وجہ سے، یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر دن بہ دن وہ جو اس کے اندر اس جو کلیش ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، وہ عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ دن بہ دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر، کوئی معاملہ اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے تو اس کے بعد ہوتا کیا کہ ہم اخباروں میں، میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی چھوٹی سی بات پر کوئی جھگڑا ہوا، اس پر 2 بندے قتل ہو گئے، 4 بندے قتل ہو گئے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اس کے لیے ہمیں دین کی طرف آنا، اور دین ہماری رہنمائی جتنی خوبصورت کرتا ہے، اللہ کا قرآن کرتا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان جو کرتا ہے، سنت نبی علیہ السلام کی ساری حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کو ہم نے جب اپنے سامنے رکھ کے اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو یقیناً کسی بھی معاشرے کے لیے عدم برداشت وہ ایک ناسور کی صورت ہے کہ اس معاشرے کے اندر استحکام کبھی نہیں آ سکتا جہاں پر عدم برداشت نہ ہو۔ اب ہم سکول سے لے کے، مساجد سے لے کے، مدارس سے لے کے، یونیورسٹی سے لے کے، یہاں تک کہ ہم اپنے اعلیٰ عہدہ داران ہیں جہاں، وہاں تک دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہمارا بچہ دیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ جو بچے نے دیکھ رہے ہیں وہ چاہے ہمارے مسجد کے اندر ہو، وہ مدرسے کے اندر ہو، وہ اسکول کے اندر ہو، وہ کالج کے اندر ہو، وہ جو بڑے کر رہے ہیں تو وہی بچہ سیکھ رہا ہے۔ اس بچے نے پھر کل ہم اس سے کیا ایکسیپٹ کریں گے؟ وہ بچہ کل بڑا ہو کے کسی کی بات برداشت کرے۔ مولانا صاحب بالکل آپ نے بات یہ صحیح کی ہے، اس میں تصحیح بڑی ضروری ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل کا حالات اور جو آج کل کا ٹرینڈ، فیشن اور جو ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے ہاں، اور ظاہری بات ہے جو آج کی جنریشن ہے وہ وہی سب کچھ دیکھ کر بڑی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے پیار،
عدم برداشت ہونا اور وہ شارٹ ٹیمپر ہونا, کسی کو کچھ نہ سمجھنا, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب ہماری نیو جنریشن کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. مجھے یہ بتائیے اس میں جو ماں باپ کا کردار ہے, دیکھیے ہم تو جانتے ہیں, ہمارے بڑے بزرگ بھی ایک پریکٹس کرتے آئے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور وہی سب سے اول و بہتر ہے اور اسی سے ہی بہتری آنے والے وقت میں بھی ہوگی اور جو کہ آج بھی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ پریکٹس ہم کس طرح سے روٹین میں لا سکتے ہیں اور اسپیشلی جو گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے کیا ضروری ہے ان ساری چیزوں کو ریگولر بیسس پہ کرنا؟ اس کے لیے دیکھیں سب سے بنیادی چیز جو آپ نے جس طرح کی, اور کیونکہ کوئی بھی اولاد ہے اس کا سب سے پہلی درسگاہ جو وہ اس کے ماں باپ ہے, اس کا گھر کا ماحول ہے. اب اگر دیکھیں ہر بندہ ایک مزاج کا نہیں ہوتا, اگر گھر کے ایک باپ کے 4 بچے ہیں تو ان کا اپنا مزاج, ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. اب ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ماں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ایک بچہ اگر سخت مزاج, بالکل وقت نہیں دیتے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے. اگر بچہ اب جان چھڑائی ہے, دیکھیں آج سے پہلے اگر 15-20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں, ہم ہمارے بزرگ ہیں, وہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بچے کو لوری دیتے تھے, بچے کے ساتھ پیار کرتے تھے, بچے کو سمجھاتے تھے بٹھا کے. اب اگر بچہ رونے بھی لگ جاتا ہے تو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتی ہیں, بچہ خاموش خاموش چپ ہو جاتا ہے, کیونکہ اب یہ ہماری سوچ میں نیچر میں سب کچھ ہو گیا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جب بچے نے اس موبائل سے گیم کھیلنی ہے, اس موبائل پہ کارٹون دیکھنے ہیں, تو اس بچے نے کیا سیکھنا ہے؟ اب یہ چاہیے تھا کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی, باپ بچے کو سمجھاتا کہ بیٹا کسی چیز پہ ضد کر رہا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاتا, تو یقیناً وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے بچے کے اندر, وہ سیکھنے کی بنیادی جو جگہ ہوتی ہے.